بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق ہے ندا سے متعلق کہ ندا کیا ہے اور ندا کے ملحقات کیا ہیں۔ ایک ندا کے متعلق بات کریں گے اور دوسرا ندا کے دو ملحقات کے متعلق بات کریں گے۔ اس کے دو ملحقات میں سے پہلا ملحق وہ استغاثہ ہے اور دوسرا ملحق وہ ندبہ ہے۔ ندا کا معنی ہے پکارنا، آواز دینا، کسی کو بلانا۔ استغاثہ اس کا مطلب ہے مدد طلب کرنا، مدد طلب کرنا۔ استغاثہ یستغیث، باب استفعال سے۔ ندبہ کا معنی ہے میت پر رونا، میت پر رونے کو ندبہ کہتے ہیں۔ اب ندا میں جس کو پکارا جاتا ہے اسے منادا کہتے ہیں۔ ندا میں جس شخص کو پکارا جاتا ہے اسے منادا کہتے ہیں۔ اور جن الفاظ کے ذریعے سے پکارا جاتا ہے انہیں ندا کہتے ہیں، اور جو آگے مقصد کی بات کی جاتی ہے اسے جواب ندا کہتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں اوے لڑکے بیٹھ جاؤ، اب اس میں اوے لڑکے یہ ندا ہے، بیٹھ جاؤ یہ جواب ندا ہے، اور یہ لڑکے کا لفظ یہ منادا ہے۔ منادا جس کو پکارا جائے، ندا جن الفاظ کے ذریعے سے پکارا جائے، جواب ندا آگے جو مقصد کی بات کی جائے، ندا کا جو مقصد ہو، ندا کا جو جواب ہو۔ تین چیزیں ندا میں یاد رکھنی ہیں: منادا، ندا اور جواب ندا۔ استغاثے میں سب سے پہلے ہوتا ہے مستغیث، پکارنے والا، مدد کے لیے پکارنے والا، مستغیث اس میں فاعل کا صیغہ۔ دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے مستغاث، اس میں مفعول کا صیغہ، مستغاث۔ پہلا مستغیث یعنی کہ پکارنے والا مدد کے لیے، مدد طلب کرنے والا، اور دوسرا ہوتا ہے مستغاث۔ مستغاث کا معنی ہے جس کو مدد کے لیے پکارا جا رہا ہو کہ مدد کر دو۔ اور تیسرا ہوتا ہے مستغاث لہو، مستغاث لہو جس کے لیے پکارا جا رہا ہو۔ مستغیث مدد حاصل کرنے والا، مدد کے لیے پکارنے والا، مستغاث جسے مدد کے لیے پکارا جائے، اور مستغاث لہو جس کے لیے پکارا جائے، جس کے لیے مدد طلب کی جا رہی ہو۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ اے مالدارو غریبوں کا خیال کرو، اب میں مستغیث ہوں اور مالدار لوگ وہ مستغاث ہیں، اور غریبوں جو میں نے لفظ کہا ہے، غریب لوگ یہ مستغاث لہو ہیں، کیونکہ ان کے لیے میں پکار رہا ہوں۔ اس کی مثالیں انشاءاللہ آگے آ جائیں گی۔ سب سے پہلے آپ یہ اصطلاحات یاد رکھیں گے: مستغیث مدد کے لیے پکارنے والا،
مستغاث جس کو مدد کے لیے پکارا جائے، مستغاث لہو جس کے لیے مدد حاصل کی جا رہی ہو، اور ندبہ اس کا معنی ہوتا ہے میت پر رونا، کسی غم کا اظہار کرنا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف میت پر ہی وہ کریں، بلکہ کوئی مشکل ہوتی ہے تو اس کو بھی پکارا جاتا ہے، یا تو جس شخص پر تکلیف آئی ہوتی ہے، جس شخص کو تکلیف پہنچی ہے، اسے مندوب بنایا جاتا ہے۔ مندوب مانے جس پہ رویا جائے، جس شخص پر تکلیف آئی ہے اسی کا ذکر کر کے حروف ندا وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی اسی تکلیف کا ذکر کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص وہ دریا میں ڈوب گیا، اب یا تو اسی ڈوبنے والے شخص کا ذکر کرتے ہیں یا دریا کا ذکر کر دیتے ہیں، دونوں کے ساتھ ندبہ کیا جاتا ہے۔ کسی کو موت آ گئی، کوئی مر گیا ہے، یا تو اسی شخص کا ذکر ہوتا ہے یا موت کو ہم پکار رہے ہوتے ہیں کہ ہے موت، یہ تو یہاں پر آپ نے مندوب کو یاد رکھنا ہے۔ مندوب جس شخص پر ندبہ کیا جائے، جس پر رویا جائے۔ تھوڑا سا مفہوم دیکھیں جو میں نے یہاں لکھا ہے۔ معنی ندا، ندا کا معنی پکارنا، بلانا۔ المنادا جسے پکارا جائے یا جسے بلایا جائے، یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، المنادا۔ نادا ینادی منادات باب مفعلہ سے۔ اس کے اصطلاحی معنی ہے حرف ندا ظاہر یا مقدر کے ذریعے جس شخص کی توجہ حاصل کی جائے اسے منادا کہتے ہیں۔ حرف ندا لفظوں میں موجود ہو، ظاہر ہو، یا حرف ندا مقدر ہو، چھپا ہوا ہو، اس حرف ندا کے ذریعے سے جس شخص کی توجہ ہم حاصل کرتے ہیں اسے منادا کہا جاتا ہے۔ اب یہ حرف ندا ظاہر یا مقدر کا کیا چکر ہے؟ ہم اردو کے اندر بھی ایسے ہی کرتے ہیں، کبھی حرف ندا ذکر کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے۔ کبھی تو ہم کہہ دیتے ہیں اوئے لڑکے، کبھی ہم ویسی آواز دیتے ہیں لڑکے، اوئے کا لفظ ہمارے ہاں ہوتا ہی نہیں ہے۔ کبھی ہم کہتے ہیں اے خالد، اور کبھی ہم کہتے ہیں خالد۔ حرف ندا ظاہر بھی ہوتا ہے، مقدر بھی ہوتا ہے، چھپا ہوا بھی ہوتا ہے۔ جیسے اردو کے اندر ہم حرف ندا کو مقدر کر دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں، ویسے عربی کے اندر بھی حرف ندا کبھی کبھی مقدر ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ظاہری طور پہ لفظوں میں موجود ہو، ہر زبان کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی ظاہر کرتے ہیں کبھی مقدر کر دیتے ہیں۔ اور یہ منادہ جو ہے یہ ترکیب میں ہمیشہ فعل محذوف کا مفعول بھی بنتا ہے، مفعول ہے یہ لفظ، مفعول بھی بنتا ہے۔ اور اس کے فعل کی اصل ادعو یا انادی ہوتی ہے۔ فعل محذوف کی اصل ادعو یا انادی ہے۔ ادعو میں دعوت دے رہا ہوں، میں پکار رہا ہوں، میں بلا رہا ہوں۔ انادی کا بھی یہی معنی ہے، میں ندا دے رہا ہوں۔ منادہ جو ہے یہ ہمیشہ مفعول بھی بنے گا ترکیب میں، اور لفظ یہی کہیں گے منادہ مفعول بھی، صرف مفعول بھی نہیں کہیں گے، صرف منادہ بھی نہیں کہیں گے، منادہ مفعول بھی کہیں گے، تاکہ بات کلیئر ہو جائے۔ حروف الندا یہ کتنے ہیں؟ یہ عموماً 5 شمار کیے جاتے ہیں۔ ایک حمزہ ہے زبر والا آ، ایک یا، اے، ایا، حیا، اور یہ جو وا بعد میں لکھا ہے ہم نے، یہ ندبے کے لیے ہوتا ہے، یہ ندبے کا حرف ہے، اس کو ہم نے یہاں ذکر کر دیا ہے کیونکہ لوگ اس کو یہاں لاتے ہیں ندا میں، یہ ندبے کا حرف ہے۔ اور حمزہ مفتوحہ یعنی زبر والے حمزے کے بعد ایک
حمزہ لکھا ہوا ہے مد والا، آ۔ اسی حمزے زبر والے کو جب کھینچ کے پڑھتے ہیں تو اس کو آ پڑھتے ہیں، زیادہ کھینچا جائے تو پھر آ ہو جاتا ہے۔ بعید اور دور والے شخص کو بلانے کے لیے پھر یہ ہم استعمال کرتے ہیں، آواز کو کھینچتے ہیں۔ ویسے بھی یہی ہے، اردو میں بھی ایسی ہے، جب ہم کسی قریبی شخص کو بلاتے ہیں تو آواز ہلکی رکھتے ہیں، اور جب کسی دور والے کو بلانا ہوتا ہے تو پھر آواز کو لمبا کر کے کہتے ہیں۔ قریب والے کو کہیں گے اوے زید، دور والے کہیں گے اوے زید، کھینچ کے۔ تو یہاں پر آ کو بھی یہ کھینچا جاتا ہے، یہ کوئی الگ حرف نہیں ہے، بس وہی ہے، حمزہ ہے زبر والا۔ بہرحال حروف وہی پانچ ہی ہیں، اور نہیں ہے اضافی۔ یا ایا حیا اے حمزہ مفتوحہ جو شمار ہوتے ہیں، یہ پانچ حروف حروف ندا ہیں، ان میں سے ہر ایک کی خصوصیت آگے آ رہی ہے۔ جی، سب سے پہلے ہم حمزہ کو دیکھتے ہیں، حمزہ کیا ہے؟ حمزہ کی مثال دی ہے، افاطم محلم بعض هذا التدلل وان كنت قد ازمعت صرمي فاجملي۔ افاطم، یہ حمزہ ندا کا ہے، افاطم، آ، افاطم، یہ حمزہ ندا کا ہے۔ افاطم، اے فاطمہ، اے فاطمہ، ما محلم، چھوڑ دیجئے، محلن، چھوڑ دیجئے، مہلت دیجئے، چھوڑ دیجئے، بعض هذا التدلل، ان نخروں کو، تدلل مانے نخرے، ناز نخرے کرنا، یہ ناز و نخرے چھوڑ دیجئے۔ وَإِنْ، اور اگر، کنتی قد ازمعتی، تو پکا ارادہ کر چکی ہے، سرمی، مجھ سے تعلق توڑنے کا، فاجملی، تو اچھے طریقے سے، جمال والے خوبصورت طریقے سے تعلق توڑ دے، بلا وجہ کا تنگ نہ کر۔ شاعر کہتا ہے افاطم محلم بعض هذا التدلل وان كنت قد ازمعت سرمی فاجملی۔ اے فاطمہ، افاطم، یہاں پر حمزہ حرف ندا ہے، فاطم یہ منادہ ہے، اور محلم بعض هذا التدلل وان كنت قد ازمعت سرمی فاجملی یہ سارا جواب ندا ہے، افاطم سارا مل کر یہ ندا ہے، اور یہ حمزہ جو ہے یہ ادعو یا انادی کے معنی میں ہے، اور فاطم اس کا مفعول بھی ہے، منادہ مفعول بھی ہے۔ افاطم محلم بعض هذا التدلل وان كنت قد ازمعت سرمی فاجملی۔ آ کو دیکھیں، آ رجلا انقذنی، اے شخص، اے شخص مجھے بچا لیجئے، آ رجلا، آ حرف ندا ہے، رجلا منادہ مفعول بھی ہے، منادہ مفعول بھی، دونوں مل کر یہ ندا بن جائے گا۔ انقذنی جواب ندا ہے، انقذنی، یہ رجلا منادہ مفعول بھی ہے، انقذنی مجھے بچا لیجئے، یہ جواب ندا ہے۔ رجلا، رجلا یہ ندا ہے۔ رجلا انقذنی۔ اب یا جو ہے یہ ہر ندا کے لیے آتی ہے، قریب بعید سب کے لیے، استغاثہ کے لیے بھی آتی ہے، اور ندبہ کے لیے بھی آتی ہے، یہ تینوں کے لیے آتی ہے، یا کا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یا جو ہے ندا کے لیے بھی آتی ہے، استغاثہ کے لیے بھی آتی ہے، ندبہ کے لیے بھی آتی ہے، قریب کے لیے بھی آتی ہے، بعید کے لیے بھی آتی ہے، سب کے لیے آتی ہے۔ جیسے یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ان کو بتلائیے ان کے نام، ان ملائکہ کو بتلائیے باسمائہم ان چیزوں کے نام، یا آدم اے آدم، یا حرف ندا ہے، آدم یہ منادہ مفعول بھی ہے، حرف ندا اور منادہ مفعول بھی مل کر یہ ندا بن جائے گا، انبئہم باسمائہم، اسماء، اہم، جواب ندا ہے۔ جواب ندا ہے، انبئہم باسمائہم، جواب ندا ہے، انبئہم باسمائہم 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 جواب ندا ہے، انبئہم باسمائہ
یہاں پر یہ یا جو ہے یہ ندا کے لیے استعمال ہوا ہے، اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، صرف ندا مقصد ہے، اس کا معنی بھی ندا کا دے گا۔ اور یہی یا استغاثے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مدد طلب کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے یا للعرب لفلسطین، یا للعرب، یا للعرب لفلسطین۔ یہاں پر دیکھیں یہ یا حرف استغاثہ ہے، حرف ندا استغاثے کے لیے ہے، اور للعرب، للعرب یہ مستغاث ہے، مستغاث ہے، ان کو پکارا جا رہا ہے مدد کے لیے، مستغیث ہم ہیں، ہم پکار رہے ہیں۔ ہم پکار رہے ہیں، اور عرب جو ہے یہ مستغاث ہیں، اور فلسطین یہ مستغاث لہو ہے۔ یہ مستغاث لہو ہے، مدد طلب کی جا رہی ہے عرب سے فلسطین کے لیے، کہ اے عرب فلسطین کی مدد کر لو، یا للعرب لفلسطین، یا للعرب۔ ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ مستغاث پر بھی لام داخل ہے، مستغاث لہو پہ بھی لام داخل ہے، ایک بات، العرب پہ بھی لام داخل ہے، فلسطین پہ بھی لام داخل ہے۔ جو عرب پہ لام داخل ہے، جو مستغاث پہ لام داخل ہے، اس کو کہتے ہیں لام استغاثہ، لام استغاثہ، لام استغاثہ، اور یہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، زبر والا ہوتا ہے، لام استغاثہ۔ لام استغاثہ یہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، زبر والا ہوتا ہے۔ اس کے بعد لفلسطین پہ جو لام داخل ہے یہ لام مستغاث لہو ہے، لام مستغاث لہو، اور یہ مکسور ہوتا ہے۔ دونوں لاموں میں فرق کرنے کے لیے ایک کو مفتوح کیا گیا ہے۔ یا للعرب لفلسطین، 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 مختلف لغات ہیں اس میں۔ یا للعرب لفلسطین، یہ استغاثہ کے لیے یہاں پر یا کو استعمال کیا گیا ہے، مدد طلب کی جا رہی ہے۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں یا للاغنیاء، اے مالدارو، یا للاغنیاء، یا للاغنیاء للمساکین، یا للاغنیاء للمساکین۔ اغنیاء کو مستغاث بنائیں اور مساکین کو مستغاث لہو بنا دیں۔ ندبہ جیسے یا ابتا، کوئی اپنے والد کی وفات پہ رو رہا ہے تو کہتا ہے یا ابتا، اے ابا جان، اے پیارے ابا جان، یا ابتا۔ یہاں پر یا حرف ندا ہے جو ندبے کے معنی میں ہے، اور ابتا یہ مندوب ہے، یہ مندوب ہے، اس پہ رویا جا رہا ہے۔ ملاحظہ، نوٹ، لفظ اللہ کی ندا کے لیے، لفظ اللہ کی ندا کے لیے اور استغاثے کے لیے یا کے علاوہ کوئی اور حرف استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ لفظ اللہ کے ساتھ بھی یا خاص ہے،
اور استغاثے کے ساتھ بھی یا خاص ہے اور کوئی نہیں. استغاثے کے لیے اور لفظ اللہ کی ندا کے لیے یا آ سکتا ہے اور کوئی نہیں آ سکتا. یہ نوٹ یاد رکھیں گے. لفظ اللہ کی ندا اور استغاثے کے لیے صرف یا آتا ہے، باقی چار حروف میں سے کوئی حرف نہیں آتا. جی. اس کے بعد اے دور والے شخص یا سوئے ہوئے شخص کو ندا دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے اے خالد تعال وساعدنی، اے خالد آؤ اور میری مدد کرو. اے خالد، اے یہ حرف ندا ہے اور خالد اس کا منادہ ہے. حرف ندا اور منادہ یہ مل کر منادہ مفعول بھی ہے، یہ ندا بن جائے گا. اور تعال وساعدنی یہ جواب ندا ہے. تعال آؤ وساعدنی اور میری مدد کرو. ساعد یساعد، ہاتھ بٹانا بازو بٹانا، ساعد بازو کو کہتے ہیں. ایا، ایا ایسا حرف ہے قریب بعید عاقل غیر عاقل سبھی کے لیے مستعمل ہے. ایا قریب بعید عاقل غیر عاقل سبھی کے لیے مستعمل ہے. جیسے شاعرہ کہتی ہے اس کا بھائی وہ خارجی تھا اور وہ ہارون الرشید کے دور میں قتل کیا گیا تھا. یہ خود بھی بہت بڑی کمانڈر تھی یہ شاعرہ. اس کا نام فاطمہ تھا یا لیلا تھا یا فارغہ تھا، یہ تین قول بیان کیے جاتے ہیں، فاطمہ فارغہ لیلا. اس کا بھائی جب قتل کیا گیا تو اس وقت بھی یہ گھوڑے پر سوار تھی اور مکمل مسلح تھی. اب اس کا یہ شعر سنیں، اپنے بھائی کے قتل پہ کہتی ہے ایا شجر الخابور، خابور ایک جگہ کا نام ہے، اے خابور کی جگہ کے درخت. ایا اے شجر الخابور، خابور کے درختوں، مالا کا مورکن کیا ہوا تمہیں کہ تم نے ورق نکالے ہوئے ہیں، پتے نکالے ہوئے ہیں. مورک مانے پتے نکالنا، اورا کا یورک باب افعال سے جب اس کو لے جائیں گے. مورکن اس میں فاعل ہے. اے خابور کے درختوں تمہیں کیا ہوا کہ تم نے پتے نکالے ہوئے ہیں. حالانکہ یہ ہریالی اور یہ پتے نکلنا درختوں کے، یہ تو زمین اور درختوں کی خوشی پر دلالت کرتا ہے. تم لوگ کس چیز کی خوشی منا رہے ہو حالانکہ میرا بھائی قتل ہو چکا ہے. ایا شجر الخابوری، اے خابور کے درخت تو، اے خابور کے درخت، مالا کا تجھے کیا ہو گیا ہے، موری کن کے تو نے ورق نکالے ہوئے ہیں، پتے نکالے ہوئے ہیں. کأنک لم تحزن، گویا کہ تجھے غم ہی نہیں ہے، تو غمگین ہی نہیں ہے، علی ابن طریفی، طریف کے بیٹے پہ. اس کا نام ولید ابن طریف تھا. گویا کہ شاعرہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ میرے بھائی کی وفات پر تو صرف عاقل کو نہیں، غیر عاقل ساری کائنات کو، کائنات کے ذرے ذرے کو غم ہونا چاہیے. یہ درختوں کو غم کیوں نہیں ہے کہ انہوں نے پتے نکالے ہوئے ہیں، اور یہ پتے تو خوشی کی علامت ہے. ایا شجر الخابور مالک مورقا کأنک لم تحزن علی ابن طریفی، اے خابور کے درخت تجھے کیا ہوا کہ تو نے ورق نکالے ہوئے، پتے نکالے ہوئے، کأنک لم تحزن گویا کہ تو غمگین ہی نہیں ہے، علی ابن طریفی ابن طریف پر. یہاں پر ایا یہ حرف ندا ہے. یہاں پر اس نے غیر عاقل کو پکارا ہے، شجر غیر عاقل ہے. شجر الخابور یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی، یہ منادہ مفعول بھی ہے اس کا، اور یہ سارا ندا بن جائے گا. مالک مورقا کأنک لم تحزن علی ابن طریفی، یہ سارا جواب ندا ہے. پھر اس کے غیر عاقل کو اس نے پکارا ہے. ایا شجر الخابور مالک مورقا کأنک لم تحزن علی ابن طریفی. ایا کے بعد ہے حیا، یہ بعید کے لیے آتا ہے. جیسے کہتا ہے فقلت حیا ربا ضیف ولاکرا بحقک لا تحرمہ تل لیلۃ الشحما. فقلت پس میں نے کہا حیا ربا، اے رب،
ربا، یہ ہا اضافی ہے سکتے کے لیے. حیا ربا، اے ربا، ضیفن یہ مہمان ہے، ولا کرن اور کوئی دعوت ہی نہیں ہے، کوئی مہمان نوازی نہیں ہے. فقلت میں نے کہا، حیا، یہ ہے اصل محل استشہاد، یہی حیا ہے ہمارا. حیا یہ محل استشہاد ہے ہمارا، یہیں سے ہم دلیل بنا رہے. حیا ربا، اے ربا، ضیفن اے ہاذا ضیفن یہ ایک مہمان ہے، ولا کرن اور کوئی مہمان نوازی نہیں ہے، کوئی دعوت نہیں. بحق کا، تجھے تیرے حق کی قسم، بحق کا تیرے حق کی قسم، لا تحرم ہو تو اس کو محروم نہ کرنا، تل لیلا اس رات. تا یہ اس میں اشارے کے طور پہ استعمال ہوئے، تا، تل لیلا اس رات، الشحما چربی سے. کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر گوشت پسند کیا جاتا ہے، اور کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر چربی پسند کی جاتی ہے، جیسے بلوچستان وغیرہ میں. وہاں پر وہ جیسے ہی جاتے ہیں تو وہ دمبے کی چکی وغیرہ پسند کرتے ہیں، اس کی چربی وہ پسند کرتے ہیں. تو ایسے عرب میں بھی ایسے مختلف علاقے تھے. اب یہ الشحما، شحم کہتے ہیں چربی کو. کچھ کتابوں کے اندر یہاں الشحما کی جگہ پر اللحما ہے لفظ، اللحما گوشت. شاعر کہتا ہے کہ میرے مہمان کو گوشت کھلا دیجئے، چربی کھلا دیجئے، اس کو محروم نہ کیجئے، مہمان آیا ہوا. فقلت پس میں نے کہا، ہے یا ربا، اے رب، ضیفن یہ تو مہمان ہے، ولا کرن کوئی دعوت ہی نہیں، بحق کا تیرے حق کی قسم، لا تحرمہ اس کو محروم نہ کرنا، تل لیلا یہ اس رات کو، تا، تل لیلا اس رات، یہ حاضی ہی کی طرح استعمال ہوتا ہے، تاتی وغیرہ. الشحما شحم سے، چربی سے، چربی سے اس کو محروم نہ کرنا. یعنی سب سے اچھی جو ڈش شمار کی جاتی تھی وہ یہی تھی. اس کے بعد واہ ہے، واہ صرف ندبے کے ساتھ خاص ہے. یہ میں نے بتا دیا تھا، واہ صرف ندبے کے ساتھ خاص ہے، ندبہ کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے کہتے ہیں واہ کبیدا، اے میرے جگر، واہ کبیدا، واہ اسفا. اور وہ عورت نے کہا تھا، واہ معتصمہ، اے معتصم، اے معتصم، معتصم کو جب اس نے بلایا تھا. واہ کبیدا، واہ اسفا، واہ حر قلبا، یہ متنبی کہتا ہے، واہ حر قلبا، واہ حر قلبا، اے دل کی گرمی، اے دل کی گرمی، ممن اس شخص کی وجہ سے، قلبہ شبیمو جس کا دل ٹھنڈا ہو چکا ہے. ایک بادشاہ کے ساتھ متنبی کے تعلقات کچھ خراب ہو گئے تھے، تو اس نے اسی پہ شعر کہا تھا. یہ شعر کا ایک حصہ ہے. کہا تھا کہ واہ حر قلبا ممن قلبہ شبیمو، کہتے ہیں میرے دل کے اندر تو گرمی موجود ہے، یعنی تعلقات کی گرمی. جب تعلق ہوتا ہے تو دل گرم ہوتا ہے، اور جب تعلق ٹوٹ جائے، احساس نہ رہے، تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. کہنے لگا، واہ حر قلبا، اے دل کی گرمی، ممن اس شخص کی وجہ سے، قلب شبیمو جس کا دل ٹھنڈا ہو چکا ہے، احساس ہی ختم ہو گیا. گرما گرم تعلقات ٹھنڈے پڑ چکے ہیں، یعنی میرا دل گرم ہے، گرمی اس شخص کی وجہ سے جس کا دل ٹھنڈا ہو چکا ہے. شبم کہتے ہیں جو شخص بھوکا ہو یا ٹھنڈا ہو، ٹھنڈے ہونے والی چیز کو کہا جاتا ہے. بھوک اور ٹھنڈ کے ساتھ اس کا تعلق ہے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.